قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری دلیل یہ ہے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 وخاتم النبیین، یہ میری دلیل ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ مرزا قادیانی کا پوتا مرزا ناصر شریر الدین مردود کا بیٹا کھڑے ہو کے کہتا ہے لوگوں میری دلیل یہی آیت، میری دلیل یہی سورت، میری دلیل یہی پارہ ہے سورت احزاب کی آیت 40 وخاتم النبیین، یہ میری دلیل ہے، نبوت جاری ہے۔ اسمبلی کے لوگ حیران ہیں، مفتی محمود کہتے ہیں حضور آخری نبی، دلیل یہی آیت، مرزا کا ناباک گماشتہ کہتا ہے نبوت جاری ہے، دلیل یہی آیت۔ اب کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں، رب رحمت نازل کرے عبد الخیل کی وادی میں سوئے ہوئے اس مفتی محمود پہ، اس درویش پر، دیوبند کے اس ثبوت پر جس نے اس وقت ایک عظیم اصول دیا ہے، اس اصول کی کسوٹی پہ مرزائیوں نے ٹھوکر کھائی، مرزائیوں نے شکست لی، مرزائیوں کو ناکو چنے چبوائے۔ مفتی محمود فرمانے لگے اسمبلی کے لوگوں حل ہو گیا، چھوڑیے بات، نہ قرآن مجھ پہ اترا، نہ قرآن اس پہ اترا، نہ قرآن میرے والد خلیفہ صدیق پہ اترا ہے، نہ اس کے والد مرزا بشیر الدین محمود یا قادیانی پہ نہیں اترا، قرآن اترا ہے رسول اللہ پہ۔ قرآن کے اولین گواہ جو ہیں، عینی شاہد جو ہیں، وہ محمد کے صحابہ ہیں، وہ حضور کے وفادار ہیں، حبدار ہیں، دلدار ہیں، ان کی طرح غدار نہیں ہیں۔ آؤ صحابہ کے دروازے پہ چلیں، ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں جب یہ آیت اتر رہی تھی، خاتم النبیین کا جملہ نازل ہو رہا تھا، حضور نے اس کا معنی نبوت جاری کیا ہے، اسے سچا کہہ دینا۔ اگر صحابہ بتائیں نبوت کا معنی آخری کیا ہے، ختم نبوت کو آخری کہا ہے، مجھے سچا کہہ دینا، رب رحمت نازل کرے۔ مفتی محمود کا یہ کہنا تھا قادیانی کے منہ پہ پہلے 11:15 پھر 12 پھر 12:15 پھر 12:30 بجنا شروع ہوئے۔ مفتی محمود نے مسند البزار اٹھائی، سامنے رکھ دی، کہا اللہ کے رسول کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری وخاتم النبیین، حضور نے مطلب دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ کس بنیاد پر بات کر رہے ہو؟